کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل آدمی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس نے قرآن سب سے پہلے جمع کر کے امت کے سامنے رکھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ اللہ جبرائیل کے ہاتھوں جس کو سلام بھیجتا ہے کہ محمد مصطفیٰ آپ کا رب صدیق اکبر پر سلام بھیج رہا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو خود بھی صحابی تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کی ماں بھی صحابیہ تھی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کا باپ بھی صحابی تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ بھی صحابیہ تھی، جس کی بیٹی اسما بھی صحابیہ تھی، جس کی زوج محترمہ ام رومان بھی صحابیہ تھی، اسما بھی صحابیہ تھی، حبیبہ بھی صحابیہ تھی۔ وہ صدیق اکبر جس کا بیٹا عبداللہ بھی صحابی تھا۔ وہ صدیق اکبر جس کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی تھا۔ وہ صدیق اکبر جس کا پوتا محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی تھا۔ وہ صدیق اکبر جو غار ثور کے اندر رسول اللہ کا یار تھا۔ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ ام المومنین تھی۔ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیت۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی کا گھر روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی عائشہ کے گھر میں صبح بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں، شام کو بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ کے خلفاء میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ وہ صدیق اکبر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا انگ انگ زہریلے سام سے ڈسوایا۔ وہ صدیق اکبر جو ہجرت میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو مکہ میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو قبر میں پڑوسی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو کائنات میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ صدیق اکبر جو اچھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر جو تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم جس موقع پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے صدیق اکبر ساتھ ساتھ تمہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ محبت کا اندازہ لگائے کہ دنیا میں تو صدیق اکبر ساتھ ساتھ قبر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی صدیق اکبر ہے۔ ساری رحمتیں جہاں سمٹ گئی، ساری رحمتیں جہاں سمٹی ہوئی ہے، صدیق اکبر وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور ایک دفعہ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور جیسے دنیا کے اندر ہم ساتھ ساتھ ہیں قیامت میں بھی ایسے ہی ساتھ ساتھ ہوں گے، قیامت میں بھی یوں ہی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا او لوگو یہ مسجد نبوی کے اندر جس جس کے دروازے کھلے ہوئے سب کے دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، اسے بند نہ کرنا۔ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر عجیب بات لکھی ہے، اس لیے نہ بند کرنا انی رأیت علیہ نور، اس دروازے سے اللہ کا نور دیکھتا ہوں، مجھے اس دروازے میں اللہ کی تجلیات نظر آتی ہے، مجھے اس دروازے سے اللہ کا نور نظر آتا ہے، اس لیے اس دروازے کو بند نہ کرنا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں کائنات کا سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں مجھ پر جس جس کے احسانات تھے میں نے سب کے احسانات جھکا دیے، لیکن صدیق اکبر ایسا ہے کہ اس کا احسانات میں نہیں جھکا سکتا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ صدیق اکبر، ایک روایت مجھے یاد آ گئی، وہ صدیق اکبر ترمذی مشکات کی روایت ہے، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن ہر امتی کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، خدا جانے میرا حال کیا ہوگا، خدا جانے میرا حشر کیا ہوگا، اے اللہ معلوم نہیں تو نے میرے لیے جہنم لکھی ہے یا جنت لکھی ہے، اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اے اللہ میں نے بڑی مسجدیں بنائی لیکن معلوم نہیں کہ تیرے دربار میں قبول ہے یا نہیں، اے اللہ میں نے
बड़े मदरसे आबाद किए लेकिन मालूम नहीं कि तेरे दरबार में कबूल है या नहीं। ए अल्लाह, मैंने बड़े यतीमों पर शफकत की, बेवाओं का आसरा बना, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजा रखे, मैंने सदकात दिए, मैंने गरीबों की मदद की, मैं हर काम में आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ए अल्लाह आज तेरे दरबार में हाजिर है, मालूम नहीं कि वो सदके तेरे दरबार में कबूल है कि नहीं, वो रोजे तेरे दरबार में कबूल है कि नहीं, वो नमाजें तेरे दरबार में कबूल है नहीं। ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, ए अल्लाह मुझ पर शफकत फरमा, अपनी रहमत से मुझे बख्श दे, अपनी रहमत से जन्नत मेरा ठिकाना बना दे। जिस रोजे क़यामत हर आदमी थर थर कांप रहा होगा कि खुदा जाने अल्लाह मेरा अंजाम क्या करेगा, उस क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर सिद्दीक को देकर पुकार उठूंगी, मरहबा मरहबा मरहबा। ए अबू बकर, ये जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए है, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये हमारे सरों के ताज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल है, ये हज़रत अली के सरों के ताज है, ये हसन और हुसैन के, जिस तरह हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह है, जन्नत के नौजवानों के सरदार है, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक जन्नत के बूढ़ों के सरदार है। ये बीबी फातिमा के सरों का ताज था, ये हसन और हुसैन के सरों का ताज है। इसे खलीफा हज़रत अली ने माना है, इसे खलीफा हसन ने माना है, इसे खलीफा हुसैन ने माना है। तो अबू बकर सिद्दीक बहैसियत मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के, जो दोस्त का दोस्त होता है वो भी दोस्त होता है। ये अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह का दोस्त था, रसूलुल्लाह का महबूब था, रसूलुल्लाह का साबी था, लिहाजा हमारे भी सरों का क्या है, ताज है। गौर से सुनो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सहाबियत का इनकार करने वाला, उनकी तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता, इसलिए कि इनकी सहाबियत इन्नल्लाह माना। जब रसूल ने अपने साथी अपने सहाबी को कहा, डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। इस आयत के ज़ेल में मुफस्सिर इब्न जरीर ने तफसीर तबरी के अंदर और तफसीर बगवी के अंदर, इसी तरह इब्न अस्युद्दीन जज़री ने उस्तुल गाबा के अंदर अलामा मना इस आयत के तहत लिखा है, मन काला इन्ना अबा बकरिन लम यकुन साहिबर रसूल फहुवा काफिरुन लिइनकारिही नस्सल कुरान। जो शख्स अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का मुनकिर है, जो शख्स अबू बकर सिद्दीक के मकाम का मुनकिर है, जो शख्स सिद्दीक अकबर की अजमत और रिफतों का मुनकिर है, जो उनकी शान का मुनकिर है, वो पक्का काफिर, इसलिए कि कुरान का इनकार कर रहा है, कुरान का मुनकिर है। तो सिद्दीक अकबर हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन, बोलो ना यार, सबसे अफजल कौन हुजूर के बाद, अंबिया के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन, हमारे सरों का ताज कौन, हमारे दिलों का करार कौन। एक मुसलमान होने की हैसियत से सीधे हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, लेकिन रसूलुल्लाह की किसी सहाबा की शान में अदना गुस्ताखी तौहीन काबिल बर्दाश्त। जिसको अल्लाह सलाम भेजे मैं उसकी तौहीन करूं, जिसको जन्नत पुकार, जिस पर जन्नत फख्र करे कि सिद्दीक अकबर जैसा आदमी आएगा मेरी शान बढ़ेगी, मैं उस पर बकवास करूं, मैं उसकी तौहीन और तस्दील करूं। और आखिर में